السلام علیکم۔ ایک مرتبہ قافلے کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مرسیح سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ پر ہودہ میں بیٹھی تھی۔ جب قافلہ قیام کرتا، حمال اونٹ کو بٹھا کر ایک طرف ہو جاتی۔ راستے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قافلہ ٹھہرا، حمال اونٹ کو بٹھا کر دور چلا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار تلاش کرتی رہی اور ادھر حمال نے آ کر دیکھا کہ ہدا کے پردے گرے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہدا میں موجود ہیں، لہٰذا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دور جا کر اس بات کا انکشاف ہوا۔ عبداللہ ابن ابی بڑا خبیث، بدباطن اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگائے اور واہی تباہی بکنا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اظہار ملامت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی باتیں سن کر سخت صدمہ ہوا۔ ادھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگل سے واپس قافلے کی طرف آئیں تو اس جگہ پر قافلہ موجود نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ تلاش کرنے والے یہاں ضرور آئیں گے، اس لیے وہی انتظار کرنے لگی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ بن معطل قافلے کے کچھ پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی بیمار یا راستہ بھٹک جائے تو اس کی مدد کر سکے۔ وہ وہاں پہنچ گئے اور دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں تنہا بیٹھی تھی۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تمام قصہ بیان کر دیا۔ بہرحال حضرت صفوان رضی اللہ عنہ انہیں لے کر قافلے کے پیچھے پہنچ گئے اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، مگر لوگوں کی زبان بند نہ ہوئی اور سارے شہر میں لوگ غلط ملت باتیں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان رہتے اور تقریباً ایک ماہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات نہ کی اور خفا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تصدیق کیے کسی پر کوئی جرم عائد نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ خدا کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ آخر کار خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بے گناہ قرار دے دیا۔ سورہ نور کی چند آیتیں نازل کی جن کا ترجمہ اس طرح ہے۔ ترجمہ: بہتان لگانے والے تم ہی لوگوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بات کو برا نہ سمجھو، بلکہ تم سب کے لیے یہ اچھا ہی ہوا۔ ہر شخص اپنے کیے کا گناہ بھگتے گا، اور ان میں سے جس نے بڑا گناہ کیا اس پر سخت اور بڑا عذاب ہوگا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خوشخبری دی کہ قرآن کریم نے آپ رضی اللہ عنہا کو بے گناہ کہا ہے۔ کسی بات کی تہ تک پہنچے بغیر، کسی خبر کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کیے بغیر اس بات پر اپنا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر افواہوں کے اوپر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں ناراض کر دیتے ہیں اور اپنے انتہائی قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ دوستو، یہ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔